پیدائش 29 باب۔ اور یعقوب آگے چل کر مشرقی لوگوں کے ملک میں پہنچا، اور اس نے دیکھا کہ میدان میں ایک کنواں ہے، اور کنویں کے نزدیک بھیڑ بکریوں کے 3 ریوڑ بیٹھے ہیں، کیونکہ چرواہے اسی کنویں سے ریوڑوں کو پانی پلاتے تھے۔ اور کنویں کے منہ پر ایک بڑا پتھر دھرا تھا، اور جب سب ریوڑ وہاں اکٹھے ہوتے تھے تب وہ اس پتھر کو کنویں کے منہ پر سے ٹھلکاتے اور بھیڑوں کو پانی پلا کر اس پتھر کو پھر اسی جگہ کنویں کے منہ پر رکھ دیتے تھے۔ تب یعقوب نے کہا، اے میرے بھائیو، تم کہاں کے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم ہاران کے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ تم ناہور کے بیٹے لابن سے واقف ہو؟ انہوں نے کہا، ہم واقف ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا وہ خیریت سے ہے؟ انہوں نے کہا، خیریت سے ہے۔ اور وہ دیکھ، اس کی بیٹی راخیل بھیڑ بکریوں کے ساتھ چلی آتی ہے۔ اور اس نے کہا، دیکھو، ابھی تو دن بہت ہے اور چپائیوں کے جمع ہونے کا وقت نہیں، تم بھیڑ بکریوں کو پانی پلا کر پھر چرانے کو لے جاؤ۔ انہوں نے کہا، ہم ایسا نہیں کر سکتے جب تک کہ سب ریوڑ جمع نہ ہو جائیں۔ تب ہم اس پتھر کو کنویں کے منہ پر سے ٹھلکاتے ہیں اور بھیڑ بکریوں کو پانی پلاتے ہیں۔ اور وہ ان سے باتیں کر ہی رہا تھا کہ راخیل اپنے باپ کی بھیڑ بکریوں کے ساتھ آئی، کیونکہ وہ ان کو چرایا کرتی تھی۔ جب یعقوب نے اپنے ماموں لابن کی بیٹی راخیل کو اور اپنے ماموں لابن کے ریوڑ کو دیکھا تو وہ نزدیک گیا اور پتھر کو کنویں کے منہ پر سے ٹھلکا کر اپنے ماموں لابن کے ریوڑ کو پانی پلایا۔ اور یعقوب نے راخیل کو چوما اور چلا چلا کر رویا۔ اور یعقوب نے راخیل سے کہا کہ میں تیرے باپ کا رشتہ دار ہوں اور ربکہ کا بیٹا ہوں۔ تب اس نے دوڑ کر اپنے باپ کو خبر دی۔ لابن اپنے بھانجے کی خبر پاتے ہی اس سے ملنے کو دوڑا اور اس کو گلے لگایا اور چوما اور اسے اپنے گھر لایا۔ تب اس نے لابن کو اپنا سارا حال بتایا۔ لابن نے اسے کہا کہ تو واقعی میری ہڈی اور میرا گوشت ہے۔ سو وہ 1 مہینہ اس کے ساتھ رہا۔ تب لابن نے یعقوب سے کہا، چونکہ تو میرا رشتہ دار ہے تو کیا اس لیے لازم ہے کہ تو میری خدمت مفت کرے؟ سو مجھے بتا کہ تیری اجرت کیا ہوگی؟ اور لابن کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راخیل تھا۔ لیا کی آنکھیں چندھی تھیں، پر راخیل حسین اور خوبصورت تھی۔ اور یعقوب راخیل پر فریفتہ تھا، سو اس نے کہا کہ تیری چھوٹی بیٹی راخیل کی خاطر میں 7 برس تیری خدمت کر دوں گا۔ اور لابن نے کہا، اسے غیر آدمی کو دینے کی جگہ تو تجھی کو دینا بہتر ہے، تو میرے پاس رہ۔ چنانچہ یعقوب 7 برس تک راخیل کی خاطر خدمت کرتا رہا، پر وہ اسے راخیل کی محبت کے سبب سے چند دنوں کے برابر معلوم ہوئے۔ اور یعقوب نے لابن سے کہا کہ میری مدت پوری ہو گئی، سو میری بیوی مجھے دے تاکہ میں اس کے پاس جاؤں۔ تب لابن نے اس جگہ کے سب لوگوں کو بلا کر جمع کیا اور ان کی ضیافت کی۔ اور جب شام ہوئی تو اپنی بیٹی لیا کو اس کے پاس لے آیا، اور یعقوب اس سے ہم آغوش ہوا۔ اور لابن نے اپنی لونڈی زلفہ اپنی بیٹی لیا کے ساتھ کر دی کہ اس کی لونڈی ہو۔ جب صبح کو معلوم ہوا کہ یہ تو لیا ہے، تب اس نے لابن سے کہا کہ تو نے مجھ سے یہ کیا کیا؟ کیا میں نے جو تیری خدمت کی وہ راخیل کی خاطر نہ تھی؟ پھر تو نے کیوں مجھے دھوکہ دیا؟ لابن نے کہا، ہمارے ملک میں یہ دستور نہیں کہ پہلوٹی سے پہلے چھوٹی کو بیاہ دیں۔ تو اس کا ہفتہ پورا کر دے، پھر ہم دوسری بھی تجھے دے دیں گے جس کی خاطر
تجھے 7 برس اور میری خدمت کرنی ہوگی۔ یعقوب نے ایسا ہی کیا کہ لیا کا ہفتہ پورا کیا۔ تب لابن نے اپنی بیٹی راخل بھی اسے بیاہ دی اور اپنی لونڈی بلہا اپنی بیٹی راخل کے ساتھ کر دی کہ اس کی لونڈی ہو۔ سو وہ راخل سے بھی ہم آغوش ہوا اور وہ لیا سے زیادہ راخل کو چاہتا تھا، اور 7 برس اور ساتھ رہ کر لابن کی خدمت کی۔ اور جب خداوند نے دیکھا کہ لیا سے نفرت کی گئی تو اس نے اس کا رحم کھولا، مگر راخل بانجھ رہی۔ اور لیا حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام روبن رکھا، کیونکہ اس نے کہا کہ خداوند نے میرا دکھ دیکھ لیا، سو میرا شوہر اب مجھے پیار کرے گا۔ وہ پھر حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا۔ تب اس نے کہا کہ خداوند نے سنا مجھ سے نفرت کی گئی، اس لیے اس نے مجھے یہ بھی بخشا۔ سو اس نے اس کا نام شمعون رکھا۔ اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا۔ تب اس نے کہا کہ اب اس بار میرے شوہر کو مجھ سے لگن ہوگی، کیونکہ اس سے میرے 3 بیٹے ہوئے، اس لیے اس کا نام لاوی رکھا گیا۔ اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا۔ تب اس نے کہا کہ اب میں خداوند کی ستائش کروں گی، اس لیے اس کا نام یہودا رکھا۔ پھر اس کے اولاد ہونے میں توقف ہوا۔ آمین۔